یونیورسل لاجک میں خوش آمدید۔ کائنات کے قانون، سائنس کی منطق اور حقیقت پر مبنی علم کو سمجھنا ہی اصل شعور ہے۔ یونیورسل لاجک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہم سادہ اور مدلل انداز میں سائنس، ٹیکنالوجی اور فطرت کے پیچیدہ رازوں کو واضح کرتے ہیں۔ علم کے سفر میں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کر رہے ہیں جو شاید سب کو کبھی نہ کبھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب زندگی اتنی مشکل ہو، افراتفری سے بھری ہو، تو کوئی خود کو ٹوٹنے سے کیسے بچائے؟ جی، اور اسی سوال کے جواب کی تلاش میں آج ہم جارڈن بی پیٹرسن کی مشہور کتاب 12 رولز فار لائف این اینٹیڈوٹ ٹو کیوس پر بات کریں گے۔ پیٹرسن، جو خود ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، وہ اس کتاب میں زندگی کے اسی بنیادی مسئلے کا حل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ کتاب محض مشوروں کی کوئی عام فہرست نہیں ہے۔ اس کا ہر اصول نفسیات، اساطیر، یہاں تک کہ حیاتیات اور فلسفے میں بہت گہرائی تک جاتا ہے۔ تو آج ہم ان کے پہلے 2 اصولوں پر گہرائی سے بات کریں گے جو حیران کن طور پر ہماری جسمانی حالت اور خود سے ہمارے تعلق پر ہیں۔ جی، پہلا اصول ہے کمر سیدھی اور کندھے پیچھے رکھ کر کھڑے ہوں۔ اور دوسرا ہے اپنا خیال ایسے رکھیں جیسے آپ کسی ایسے شخص کے ذمہ دار ہیں جس کی آپ مدد کر رہے ہیں۔ یہ دونوں اصول ایک بامعنی زندگی کی بنیاد رکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ چلیں پہلے اصول سے ہی شروع کرتے ہیں۔ کمر سیدھی اور کندھے پیچھے رکھ کر کھڑے ہوں۔ یہ سننے میں تو کسی فوجی کی تربیت کا اصول لگتا ہے، یا شاید کسی بزرگ کا کوئی مشورہ۔ ایک نفسیات کی کتاب میں اس کا کیا کام؟ سوال بہت اہم ہے اور اس کا جواب ہمیں 350 ملین سال پیچھے لے جاتا ہے۔ 350 ملین سال؟ جی، پیٹرسن اس اصول کی وضاحت کے لیے لابسٹر یعنی جھینگا مچھلی کی مثال دیتے ہیں۔ ایک منٹ، لابسٹرز؟ یہ تو بہت ہی عجیب مثال ہے۔ ایک پیچیدہ انسانی مسئلے کو سمجھانے کے لیے جھینگے؟ ان کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ تعلق بہت گہرا ہے۔ دیکھیں، لابسٹرز ایک بہت قدیم مخلوق ہیں اور ان میں بھی ایک سماجی ڈھانچہ پایا جاتا ہے جسے ڈومیننس ہائرارکی کہتے ہیں، یعنی کون اوپر ہے اور کون نیچے۔ اچھا۔ وہ بہترین پناہ گاہوں اور وسائل کے لیے آپس میں لڑتے ہیں۔ جو لابسٹر جیتتا ہے اس کا رویہ اور جسمانی انداز فوراً بدل جاتا ہے۔ وہ اکڑ کر پھیل کر چلتا ہے، اور جو ہارتا ہے؟ وہ سکڑ جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن یہ صرف دکھاوا نہیں ہے، اس کے پیچھے ان کی دماغی کیمسٹری کام کر رہی ہوتی ہے۔ کیمسٹری مطلب ہارمونز وغیرہ؟ بالکل، جیتنے والے لابسٹر کے دماغ میں سیروٹونن نامی کیمیکل کی سطح بڑھ جاتی ہے جو اسے اور پراعتماد بناتا ہے۔ ہارنے والے میں اس کے برعکس ہوتا ہے، اس میں آکٹوپامین کی سطح بڑھتی ہے جو اسے دب کر رہنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ تو حیران کن بات ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دماغ کا وہ حصہ جو سماجی حیثیت کا فیصلہ کرتا ہے وہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ جھینگوں کا؟ جب کوئی شخص کندھے جھکا کر نظریں نیچی کر کے چلتا ہے تو وہ لاشعوری طور پر دنیا کو اور خود اپنے دماغ کو شکست کا سگنل بھیج رہا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے نتیجے میں دماغ سیروٹونن کی پیداوار کم کر دیتا ہے اور اس سے وہ شخص مزید پریشان، دکھی اور کمزور محسوس کرتا ہے۔ یہ ایک خطرناک منفی چکر، ایک نیگیٹو فیڈ بیک لوپ بن جاتا ہے۔ اسے تھوڑا اور واضح کریں، یہ منفی چکر عملی زندگی میں کیسے نظر آتا ہے؟ فرض کریں آپ ایک اہم میٹنگ میں کندھے جھکا کر سہمی ہوئی حالت میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ کا دماغ کم سیروٹونن پیدا کرے گا جس سے آپ خود کو کم قابل اور غیر محفوظ محسوس کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ آپ کے ارد گرد موجود لوگ چاہے لاشعوری طور پر ہی صحیح، آپ کے اس جسمانی انداز سے یہ تاثر لیں گے کہ آپ میں اعتماد کی کمی ہے، اور وہ آپ کو کم سنجیدگی سے لیں گے۔ جی بالکل، اور ان کا یہ رویہ آپ کے اس شک کو مزید پختہ کر دے گا کہ آپ واقعی قابل نہیں ہیں۔ یوں جسم، دماغ اور سماج تینوں مل کر آپ کو نیچے کی طرف دھکیلتے ہیں۔ کتاب میں پیٹرسن کہتے ہیں کہ یہ اصول صرف جسمانی نہیں بلکہ مابعد طبیعیاتی یعنی میٹافزیکل بھی ہے۔ یہ ایک بہت بھاری لفظ ہے، اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہونا صرف ایک جسمانی حرکت نہیں بلکہ کائنات کو ایک پیغام دینے جیسا ہے کہ میں تیار ہوں؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ مابعد طبیعیاتی سے مراد یہی ہے کہ یہ عمل جسمانی حدود سے آگے نکل جاتا ہے۔ سیدھا کھڑا ہونا صرف پٹھوں کی ایک ورزش نہیں،
بلکہ ایک شعوری فیصلہ ہے؟ ایک شعوری فیصلہ ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ آپ زندگی کی مشکلات اور ذمہ داریوں کو رضاکارانہ طور پر قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ افراتفری یعنی کیوس کا سامنا کرنے سے بھاگ نہیں رہے، بلکہ اسے ایک قابل رہائش ترتیب یعنی آرڈر میں بدلنے کا عزم رکھتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ کیسے ایک جسمانی عادت ایک نفسیاتی حقیقت بن جاتی ہے۔ لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے؟ کیا صرف سیدھا کھڑے ہونے سے ایک ڈپریشن کا شکار شخص بہتر محسوس کر سکتا ہے؟ یقیناً یہ کسی جادو کی چھڑی کی طرح کام نہیں کرتا، اور نہ ہی یہ کلینکل ڈپریشن کا واحد علاج ہے، لیکن یہ ایک طاقتور نقطۂ آغاز ہے۔ یہ اس منفی چکر کو توڑنے کی پہلی کڑی ہے۔ کیسے؟ جب آپ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اپنے اعصابی نظام کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ خطرے سے بھاگنے کے بجائے اس کے سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے ایک مثبت چکر شروع ہوتا ہے، آپ تھوڑا بہتر محسوس کرتے ہیں، اور لوگ بھی آپ سے مختلف سلوک کرتے ہیں؟ جی وہ آپ سے زیادہ مثبت سلوک کرتے ہیں، جس سے آپ کا اعتماد مزید بڑھتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے قدم مل کر ایک بڑا فرق پیدا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلا اصول ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے جسمانی طور پر خود کو تیار کریں۔ یہ بہت منطقی لگتا ہے، کیونکہ اگر کوئی خود کو ذمہ دار ہی نہیں سمجھتا تو شاید وہ اپنا خیال بھی نہیں رکھے گا۔ بالکل، اور یہی نقطہ ہمیں دوسرے اصول کی طرف لے جاتا ہے، جو مجھے ذاتی طور پر بہت عجیب اور گہرا لگا۔ جی دوسرا اصول، اپنا خیال ایسے رکھیں جیسے آپ کسی ایسے شخص کے ذمہ دار ہیں جس کی آپ مدد کر رہے ہیں۔ بالکل، اور پیٹرسن اس کی شروعات ایک بہت ہی حیران کن مشاہدے سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز جانتے ہیں کہ لوگ اپنے پالتو جانوروں کی دوائیاں تو پابندی سے انہیں کھلاتے ہیں، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو تقریباً 1/3 لوگ اپنی دوائیاں وقت پر نہیں لیتے۔ جی یہ بہت عام مشاہدہ ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کوئی اپنے کتے کا خیال خود سے زیادہ کیوں رکھے گا؟ اس کی وجہ انسانی نفسیات کی گہرائیوں میں چھپی ہے۔ کتاب کے مطابق انسان اپنی خامیوں، کمزوریوں، حسد، نفرت اور گناہوں سے جس قدر واقف ہوتا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ہم سب اپنے اندر چھپی تاریکی کو جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا کچھ غلط کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور اس شدید خود شناسی کی وجہ سے ہم خود کو عزت کے لائق نہیں سمجھتے۔ جی ہم اکثر لاشعوری طور پر خود کو محبت اور دیکھ بھال کے لائق نہیں سمجھتے۔ اس کے برعکس ایک پالتو جانور یا ایک معصوم بچہ ہمیں بے گناہ اور ہمدردی کا زیادہ مستحق لگتا ہے۔ لیکن کیا یہ خود سے نفرت نہیں؟ اگر ہم اپنی خامیاں جانتے ہیں تو کیا خود کو سزا دینا ایک فطری رد عمل نہیں؟ کتاب اس نفسیاتی گتھی کو کیسے سلجھاتی ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ یہ خود سے نفرت ہی ہے، اور یہ بہت تباہ کن ہے۔ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے پیٹرسن ہمیں خود کو دیکھنے کا زاویہ بدلنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ زاویہ بدلنے کا مطلب؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ صرف وہی نہیں ہیں جو آپ آج ہیں اپنی تمام خامیوں کے ساتھ، آپ وہ بھی ہیں جو آپ مستقبل میں بن سکتے ہیں۔ آپ کے اندر بے پناہ صلاحیت یعنی پوٹینشل موجود ہے۔ وہ اسے ایک مذہبی استعارے میں الوہیت کا شعلہ کہتے ہیں۔ یہ الوہیت کا شعلہ والی بات کافی مذہبی لگتی ہے۔ کیا وہ یہاں کوئی مذہبی دلیل دے رہے ہیں یا اس کی کوئی ایسی تشریح بھی ہو سکتی ہے جو سب کے لیے قابل قبول ہو؟ اسے دونوں طرح سے دیکھا جا سکتا ہے۔ مذہبی طور پر تو مطلب واضح ہے کہ انسان کے اندر خدا کی کوئی صفت موجود ہے، لیکن اگر اسے سیکولر انداز میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان میں کچھ ایسا قیمتی اور منفرد ہے جو صرف اس کا نہیں، بلکہ اس کا تعلق پوری انسانیت سے ہے۔ بالکل، آپ کی صلاحیت، آپ کی محبت کرنے کی قابلیت، آپ کا معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے کا امکان۔ اس لیے اپنی قدر نہ کرنا اور خود کو تباہی کی طرف لے جانا صرف ایک ذاتی فعل نہیں رہتا۔ یہ اس صلاحیت کو ضائع کرنا ہے جس سے دنیا بہتر ہو سکتی تھی۔ جی، آپ کے اس عمل کے اثرات آپ کے خاندان، دوستوں اور معاشرے پر بھی پڑتے ہیں۔ اس لیے اپنی دیکھ بھال کرنا صرف ذاتی خواہش نہیں بلکہ ایک اخلاقی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ کتاب میں آرڈر اور کیوس یعنی نظم اور افراتفری کا ذکر بار بار آتا ہے۔ یہاں اس کا کیا تعلق ہے؟ یہاں اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ آرڈر وہ دنیا ہے جسے ہم جانتے ہیں، جو محفوظ ہے، جبکہ کیوس نامعلوم اور غیر متوقع ہے۔ ایک بامانی زندگی ان دونوں کے درمیان توازن سے ملتی ہے۔ تو جب ہم اپنا خیال نہیں رکھتے تو ہم خود کو کیوس کے حوالے کر دیتے ہیں۔
جی بالکل، ہم اپنی زندگی کو بے ترتیب اور بے مقصد بنا دیتے ہیں۔ اپنا خیال رکھنے کا مطلب اپنی زندگی میں آرڈر لانا ہے۔ یہ صرف لمحاتی خوشی حاصل کرنا نہیں ہے۔ جیسے کسی بچے کو ہر وقت ٹافیاں اور چاکلیٹ دینا اسے وقتی طور پر خوش تو کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کی صحت کے لیے اچھا نہیں۔ بالکل وہی بات۔ خود کی دیکھ بھال کا مطلب خود کو ہر وہ چیز دینا نہیں جو آپ چاہتے ہیں، بلکہ وہ چیز دینا ہے جو آپ کے لیے بہترین ہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنے ساتھ ایک مذاکرات کرنے پڑتے ہیں۔ اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا۔ جی، کہ میرے لیے طویل مدت میں کیا بہتر ہے؟ کون سی عادتیں مجھے ایک مضبوط اور بہتر انسان بنائیں گی؟ کون سا کریئر مجھے چیلنج دے گا؟ آپ کو اپنے ساتھ ایک ظالم آقا کی طرح نہیں، بلکہ ایک ذمہ دار اور محبت کرنے والے مددگار کی طرح برتاؤ کرنا چاہیے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دونوں اصول بظاہر سادہ لگتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کی بنیاد کو چھوتے ہیں۔ پہلا اصول سیدھے کھڑے ہوں ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا جسمانی انداز ہماری نفسیاتی اور سماجی حقیقت کو بناتا ہے، اور یہ زندگی کی ذمہ داری کو رضاکارانہ طور پر قبول کرنے کا ایک عملی طریقہ ہے۔ اور دوسرا اصول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود ہم نہ صرف عزت اور دیکھ بھال کے مستحق ہیں، بلکہ یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ جی، اپنی ذمہ داری لینے کا سفر خود کو ایک قیمتی اثاثہ سمجھنے سے شروع ہوتا ہے، جس کی حفاظت اور بہتری ایک فرض ہے۔ اور یہ دونوں اصول ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ خود کو اس قابل بناتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری اٹھا سکیں۔ اور سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری اپنا خیال رکھنا ہے۔ آپ اس شخص کی مدد نہیں کر سکتے جس کے آپ ذمہ دار ہیں، اگر آپ خود ہی گرے ہوئے اور شکست خوردہ ہوں۔ بالکل۔ اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر ہمارا جسمانی انداز ہماری روح کا عکاس ہے، تو اس لمحہ ہمارا انداز دنیا کو اور اس سے بھی اہم خود ہمیں اپنے بارے میں کیا بتا رہا ہے؟ وہ بہت خوبصورت سوال ہے۔ اگلی نشست میں ہم جارڈن پیٹرسن کے تیسرے اور چوتھے اصول پر بات کریں گے۔ ان لوگوں سے دوستی کریں جو آپ کے لیے بہترین چاہتے ہیں، اور اپنا موازنہ اس سے کریں جو آپ کل تھے، نہ کہ اس سے جو کوئی اور آج ہے۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ آج ہم جارڈن پیٹرسن کی مشہور کتاب زندگی کے 12 اصول پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ پچھلی بار ہم نے پہلے 2 اصولوں پر بات کی تھی، اور آج ہم اگلے 2 پر توجہ دیں گے۔ جی، اور یہ 2 اصول بظاہر مختلف لگتے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے گہرے طور سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک ہماری بیرونی دنیا، یعنی ہمارے سماجی تعلقات سے متعلق ہے، اور دوسرا ہماری اندرونی دنیا سے، یعنی ہم خود کو کیسے دیکھتے ہیں اس سے متعلق ہے۔ بالکل۔ آج ہم بات کریں گے اصول نمبر 3، ایسے لوگوں سے دوستی کریں جو آپ کے لیے بہترین چاہتے ہیں، اور اصول نمبر 4، اپنا موازنہ کل کے خود سے کریں، نہ کہ آج کے کسی اور سے۔ یہ دونوں اصول زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت عملی اور بہت طاقتور ہیں۔ تو آئیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ اصول نمبر 3 سے شروع کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے دوستی کریں جو آپ کے لیے بہترین چاہتے ہیں۔ یہ اصول صرف دوست بنانے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ اس بارے میں ہے کہ ہمارے رشتے ہماری زندگی پر کتنا گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ کبھی ہمیں اوپر اٹھاتے ہیں اور کبھی ہمیں نیچے گرا دیتے ہیں۔ مصنف اس کی وضاحت کے لیے کینیڈا کے ایک چھوٹے دور دراز قصبے فیئر ویو میں اپنے بچپن کی کہانی سناتے ہیں۔ اور وہ اس ماحول کی ایک بہت واضح تصویر کھینچتے ہیں۔ ایک ایسی جگہ جہاں سردیاں لمبی اور تاریک ہوتی ہیں، اور نوجوانوں کے پاس کرنے کو کچھ خاص نہیں ہوتا۔ ایسے میں دوست ہی آپ کی دنیا ہوتے ہیں، لیکن یہی دنیا خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ بہت غصے اور مایوسی سے بھرا ہوا تھا۔ پھر اس کی کزن ایڈ کا ذکر آتا ہے، جو اتنا ہی ذہین اور پرکشش تھا، لیکن آہستہ آہستہ غلط راستے پر چل پڑا۔ مصنف کے لیے جو تکلیف دہ بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوئی کوشش ہی نہیں کر رہے تھے، وہ بس اپنی ہی بنائی ہوئی دلدل میں دھستے جا رہے تھے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ایک بہت اہم نفسیاتی سوال اٹھتا ہے۔ آخر لوگ ایسے دوست کیوں منتخب کرتے ہیں جو واضح طور پر ان کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں؟ کتاب اس کی کچھ گہری وجوہات بتاتی ہے۔ میرا خیال ہے انہیں 3 بڑے جال یا ٹریپس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ 3 جال، یہ دلچسپ ہے۔ پہلا کون سا ہے؟ پہلا ہے خود ترسی کا جال،
یہ تب ہوتا ہے جب آپ کی خود اعتمادی بہت کم ہوتی ہے۔ آپ لاشعوری طور پر یہ مانتے ہیں کہ آپ بہتر دوستی کے مستحق ہی نہیں ہیں، اس لیے آپ ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو آپ کی اس منفی سوچ کی تصدیق کریں۔ کرس کا وہ جملہ جو مصنف نے نقل کیا ہے، اس کی بہترین مثال ہے۔ میرے دوست وہ لوگ تھے جن میں اتنی خود تذلیل تھی کہ وہ میری خود تذلیلی کو معاف کر سکیں۔ یعنی وہ ایسے لوگوں کے ساتھ محفوظ محسوس کرتا تھا جو اس کی طرح ہی خود کو کمتر سمجھتے تھے۔ واو، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یعنی ہم ایک طرح سے اپنی کمزوریوں کے لیے ساتھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اپنی طاقت کے لیے نہیں۔ اچھا، تو دوسرا جال کیا ہے؟ یہ خیال کہ آپ کسی بگڑے ہوئے، ٹوٹے ہوئے انسان کو ٹھیک کر سکتے ہیں، یہ سوچ خاص طور پر نوجوانوں میں بہت عام ہوتی ہے۔ وہ کسی کی مدد کرنے کے جذبے سے اس کی طرف کھینچتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ کیا وہ شخص واقعی بدلنا چاہتا بھی ہے یا نہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ کسی کو بچانے کی کوشش میں وہ خود بھی ڈوب سکتے ہیں۔ اور کتاب میں اس کی ایک بہترین مثال دی گئی ہے۔ اگر آپ ایک بہترین کارکردگی دکھانے والی ٹیم میں ایک نکارا یا منفی سوچ والے شخص کو شامل کر دیں تو کیا وہ شخص بہتر ہو جائے گا؟ تحقیق بتاتی ہے کہ ایسا تقریباً کبھی نہیں ہوتا۔ زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ وہ ایک شخص پوری ٹیم کی کارکردگی کو تباہ کر دے گا۔ کتاب کہتی ہے کہ نیچے کی طرف جانا اوپر کی طرف جانے سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ بگاڑ پھیلتا ہے، استحکام نہیں۔ اور یہی تیسرے جال کی طرف لے جاتا ہے جسے فرائیڈ نے ماضی کو دہرانے کی مجبوری یا ریپیٹیشن کمپلشن کہا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم لاشعوری طور پر اپنے ماضی کے تکلیف دہ رشتوں کو، جیسے بچپن کے مسائل، نئے رشتوں میں دہراتے رہتے ہیں، شاید اس امید میں کہ اس بار نتیجہ مختلف ہوگا، کہ اس بار ہم صورتحال پر قابو پا لیں گے۔ اگر بچپن میں کسی نے آپ کو نظر انداز کیا تو ہو سکتا ہے آپ ایسے دوست بنائیں جو آپ کو نظر انداز کریں، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ انہیں اپنی قدر کروا سکتے ہیں، لیکن عموماً آپ صرف پرانے زخموں کو تازہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ تو بہت مشکل لگتا ہے۔ ہم اکثر ایسے لوگوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے جن کے ساتھ ہمارا ماضی جڑا ہو۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم بے وفائی کر رہے ہیں، خاص طور پر اگر وہ مشکلات کا شکار ہوں۔ اس احساس سے کیسے نمٹا جائے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یہاں بات بے وفائی یا کسی کو مشکل میں چھوڑنے کی نہیں، بلکہ انتخاب اور ذمہ داری کی ہے۔ دوستی ایک دو طرفہ معاہدہ ہے۔ اگر کوئی شخص مسلسل دنیا کو اور اپنی زندگی کو بدتر بنا رہا ہے اور بدلنے سے انکار کر رہا ہے تو اس کی حمایت کرنا آپ کی اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے۔ درحقیقت ایسے شخص کا ساتھ دے کر آپ اس کے توکن رویے کو مزید تقویت دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھے اور صحت مند لوگوں کا انتخاب خود غرضی نہیں، بلکہ اپنی اور ان کی زندگی کو بہتر بنانے کا ایک قابل تعریف عمل ہے۔ یعنی اگر آپ کسی ڈوبتے ہوئے کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں اور وہ آپ کو بھی نیچے کھینچ رہا ہے، تو ایک وقت آتا ہے جب آپ کو خود کو بچانے کے لیے شاید اس کا ہاتھ چھوڑنا پڑتا ہے، ورنہ دونوں ڈوب جائیں گے۔ بالکل یہی بات ہے۔ اور ایک اچھا دوست ہوتا کیسا ہے؟ ایک سچا دوست جو آپ کے لیے بہترین چاہتا ہے۔ وہ آپ کی منفی سوچ اور بہانوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ وہ آپ کو چیلنج کرے گا۔ وہ آپ کی کامیابی پر خوش ہوگا، حسد نہیں کرے گا۔ اس کے برعکس جو لوگ خود ترقی نہیں کرنا چاہتے، وہ آپ کی کامیابی سے خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ کتاب میں قابل اور حابیل کی تمثیل استعمال کی گئی ہے۔ ہر اچھی مثال ایک چیلنج ہوتی ہے اور ہر ہیرو ایک جج۔ آپ کا بہتر بننا ان کے لیے ایک مستقل یاد دہانی بن جاتا ہے کہ وہ بھی بہتر بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اس لیے وہ آپ کو نیچے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انہیں اپنی ناکامی کا احساس نہ ہو۔ تو اصول نمبر 3 ہماری بیرونی دنیا یعنی ہمارے سماجی دائرے کو ٹھیک کرنے کی بات کرتا ہے۔ لیکن کیا ہوگا اگر مسئلہ باہر نہیں بلکہ ہمارے اندر ہو، ہماری اپنی سوچ میں؟ شاید یہی وجہ ہے کہ اگلا اصول ہماری توجہ باہر سے ہٹا کر اندر کی طرف لاتا ہے۔ بہت خوبصورت منتقلی ہے۔ واقعی اگر آپ کا اندرونی نظام ہی خراب ہے تو بہترین دوست بھی آپ کی زیادہ مدد نہیں کر سکتے۔ اور یہی اصول نمبر 4 ہے۔ اپنا موازنہ کل کے خود سے کرے، نہ کہ آج کے کسی اور سے۔ میرے خیال میں آج سوشل میڈیا کے دور میں یہ اصول سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ اس چھوٹی سی آواز کے بارے میں ہے جو ہم سب کے اندر ہے اور جو مسلسل ہمیں بتاتی رہتی ہے کہ ہم کافی نہیں ہیں کیونکہ کوئی اور ہم سے بہتر ہے۔
اور یہ آواز بہت ظالم ہو سکتی ہے۔ یہ آپ کی 1000 کامیابیوں کو نظر انداز کر کے اس ایک شعبے پر توجہ مرکوز کرے گی جہاں آپ کمزور ہیں، اور پھر اس شعبے کے سب سے بہترین شخص سے آپ کا موازنہ کر کے آپ کو بے اوقات ثابت کر دے گی۔ آپ ایک اچھے موسیقار ہو سکتے ہیں، لیکن یہ آواز کہے گی تم جمی پیج تو نہیں ہو۔ آپ ایک اچھے باورچی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہے گی دنیا میں عظیم شیف موجود ہیں۔ یہ ایک ایسا کھیل ہے جسے آپ کبھی جیت نہیں سکتے، ہے نا؟ اچھی لگتی ہے، لیکن عملی طور پر اس سے بچنا بھئی تقریباً ناممکن ہے۔ جب آپ انسٹاگرام یا فیس بک کھولتی ہیں تو ہر کوئی چھٹیوں پر ہے، ہر کسی کی نوکری بہترین ہے، ہر کوئی خوش نظر آ رہا ہے۔ اس مسلسل بمباری سے کیسے بچا جائے؟ یہ احساس کہ آپ پیچھے رہ گئی ہیں، یہ بہت طاقتور ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ بہت مشکل ہے، لیکن اس مسئلے کی جڑ موازنے کے عمل میں ایک بنیادی خامی ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی کوئی ایک کھیل نہیں ہے، بلکہ بہت سے کھیلوں کا ایک مجموعہ ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اپنے کیریئر کے کھیل میں جیت رہا ہو لیکن خاندان کے کھیل میں ہار رہا ہو، کوئی صحت کے کھیل میں آگے ہو لیکن مالیات کے کھیل میں پیچھے۔ آپ کسی کو اس کی نوکری میں کامیابی پر حسد کرتے ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کی ذاتی زندگی کیسی ہے؟ ہم ہمیشہ ایک نامکمل تصویر دیکھ کر مکمل نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اور یہ منطقی طور پر غلط ہے۔ اور شاید جیتنا اتنا اہم ہے ہی نہیں جتنا بہتر بننا یا ترقی کرنا۔ بالکل، ہر شخص کا نقطۂ آغاز، اس کے حالات، اس کی صلاحیتیں اور اس کے مسائل منفرد ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی اور سے اپنا موازنہ کرنا سیب کا موازنہ سنترے سے کرنے کے مترادف ہے۔ واحد درست اور منصفانہ موازنہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ اپنے آپ سے ہے۔ تو مصنف کا حل یہ ہے کہ آپ اپنا پیمانہ ہی بدل دیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کیا میں فلاں شخص سے بہتر ہوں، سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا میں آج کل کے مقابلے میں تھوڑا سا بہتر ہوں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پہلا قدم اپنی انوینٹری لینا ہوگا۔ جیسے کوئی گھر خریدنے سے پہلے ایک انسپیکٹر سے اس کی تمام خامیاں معلوم کرتا ہے تاکہ انہیں ٹھیک کر سکے۔ ایمانداری سے دیکھنا ہوگا کہ میں کہاں کھڑی ہوں، میری کمزوریاں کیا ہیں اور میری طاقت کیا ہے۔ جی، اور یہ تکلیف دہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بغیر بہتری ممکن نہیں۔ اپنی خامیوں کو جاننا انہیں ٹھیک کرنے کا پہلا قدم ہے۔ اس کے بعد چھوٹے، بہت چھوٹے اہداف مقرر کریں۔ یہ نہیں کہ میں کل سے روزانہ جم جاؤں گا، بلکہ شاید صرف اتنا کہ میں آج 10 پش اپس کروں گا، یا میں آج وہ ایک ای میل بھیجوں گا جسے میں مہینوں سے ٹال رہا ہوں۔ خود سے پوچھیں، ایسا کون سا چھوٹا سا کام ہے جو میں کر سکتا ہوں اور کروں گا، جس سے میری زندگی آج صبح کے مقابلے میں شام کو ذرا سی بہتر ہو جائے۔ اور اس عمل کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ کتاب میں اسے مرکب سود یا کمپاؤنڈ انٹرسٹ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ ایک بہترین تشبیہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے روزانہ 1 روپیہ بچانا۔ ایک دن میں کچھ نہیں لگتا، لیکن سالوں میں یہ ایک بڑی رقم بن جاتی ہے۔ اسی طرح روزانہ کی 0.1% بہتری شاید ایک ہفتے یا مہینے میں نظر نہ آئے، لیکن اگر آپ 3 سے 5 سال تک ایسا کرتے رہیں تو آپ کی زندگی ناقابل شناخت حد تک بدل سکتی ہے۔ آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے اور حیران ہوں گے کہ آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو جب آپ کا ہدف بدل جاتا ہے تو آپ کی دنیا بھی بدل جاتی ہے۔ کتاب میں ایک جملہ ہے، آپ جس چیز کو ہدف بناتے ہیں وہی آپ کو نظر آتی ہے۔ جب آپ کی توجہ دوسروں کی کامیابیوں پر ہوتی ہے تو آپ کو ہر طرف اپنی ناکامی، حسد اور مایوسی ہی نظر آتی ہے۔ لیکن جب آپ کی توجہ خود کو بہتر بنانے پر مرکوز ہوتی ہے تو آپ کو بہتری کے مواقع، سیکھنے کے راستے اور چھوٹی چھوٹی کامیابیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ آپ کا پورا نقطہ نظر بدل جاتا ہے۔ اور اس عمل کا ایک اور گہرا پہلو ہے قربانی۔ جب آپ خود کو بہتر بنانے کے سفر پر نکلتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی کچھ پرانی خواہشات، پرانی عادات اور یہاں تک کہ پرانے اہداف کو بھی قربان کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو احساس ہو کہ جس چیز کے پیچھے آپ بھاگ رہے تھے وہ آپ کے لیے صحیح نہیں تھی، یا وہ آپ کی اپنی خواہش نہیں بلکہ معاشرے کی طرف سے ڈالی گئی تھی۔ جب آپ بہتر بننے پر توجہ دیتے ہیں تو آپ کے لیے نئی اور زیادہ بامانی راہیں خود بخود کھلتی ہیں۔ اس لیے اپنے دن پر توجہ دیں، لیکن ہمیشہ بہترین کی طرف ہدف رکھیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے 2 بہت طاقتور اصولوں پر بات کی۔ پہلا، اپنے ارد گرد ایسے لوگ رکھیں جو آپ کی ترقی چاہتے ہیں، جو آپ کو اوپر اٹھائیں نہ کہ نیچے کھینچیں۔ یہ اصول ہماری بیرونی سماجی دنیا کو بہتر بناتا ہے۔
اور دوسرا اصول یہ کہ اپنی ترقی کا پیمانہ دوسروں کو بنانے کے بجائے اپنے ماضی کے خود کو بنائیں۔ یہ ہماری داخلی دنیا کو سنوارتا ہے اور ہمیں حسد اور مایوسی کے زہریلے چکر سے نکال کر مسلسل ترقی کی راہ پر ڈالتا ہے۔ ایک اصول ہمارے ماحول کو صحت مند بناتا ہے اور دوسرا ہماری سوچ کو۔ بالکل، اور یہاں میں سامعین کے لیے ایک حتمی فکر انگیز سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ اگر بہتر دوستوں کا انتخاب ہماری بیرونی دنیا کی تشکیل کرتا ہے اور اپنا موازنہ اپنے ماضی سے کرنا ہماری اندرونی دنیا کو سنوارتا ہے، تو یہ دونوں دنیایں آپس میں کہاں ملتی ہیں؟ اور ایک بھرپور اور بامانی زندگی کی تعریف کرنے میں کون سی دنیا زیادہ طاقت رکھتی ہے؟ وہ جو ہمارے ارد گرد ہے یا وہ جو ہمارے اندر ہے؟ آج ہم جارڈن پیٹرسن کی کتاب 12 رولز فار لائف پر اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور یہ اس کا تیسرا حصہ ہے۔ جی، پچھلی گفتگو میں ہم نے اپنی ذات کو بہتر بنانے پر بات کی تھی۔ آج کے 2 اصول اس دائرے کو مزید وسیع کرتے ہیں۔ اچھا۔ ایک اصول ہماری سب سے قریبی ذمہ داری یعنی اولاد کی پرورش پر بات کرتا ہے، اور دوسرا ہماری ذات سے شروع ہو کر پوری دنیا پر نظر ڈالتا ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم اصول نمبر 5، اپنے بچوں کو ایسا کچھ نہ کرنے دیں جس سے وہ آپ کو ناپسند لگنے لگیں، اور اصول نمبر 6، دنیا پر تنقید کرنے سے پہلے اپنے گھر کو مکمل طور پر ترتیب دیں۔ جی، ان پر گہرائی سے بات کریں گے۔ تو چلیں اصول نمبر 5 سے شروع کرتے ہیں۔ سچ کہوں تو جب میں نے پہلی بار اس اصول کا عنوان پڑھا تو مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ ہاں، یہ چونکا دینے والا ہے۔ کوئی والد اپنے بچے کو ناپسند کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بہت سخت بات لگتی ہے۔ دیکھیں، یہ جان بوجھ کر ایسا رکھا گیا ہے تاکہ ہم اس پر سوچنے پر مجبور ہوں۔ پیٹرسن کا نقطہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے سے محبت کرنا چھوڑ دیں۔ تو پھر کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جو اپنے بچے سے غیر مشروط محبت کرتے ہیں، اس کی کسی رویے کی وجہ سے اسے ناپسند کرنا شروع کر دیں، چاہے ایک لمحے کے لیے ہی صحیح، تو سوچئے کہ باقی دنیا اس رویے پر کیسا رد عمل دے گی۔ وہ دنیا جو آپ کی طرح رحم دل اور محبت کرنے والی نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کی وارننگ ہے کہ اگر آپ کو اپنے بچے کا رویہ پریشان کر رہا ہے تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ رویہ اسے سماجی طور پر ناکام بنا دے گا۔ بالکل، یہ ایک الارم ہے۔ کتاب میں اس کی کچھ مثالیں بھی دی گئی ہیں، جیسے ایئرپورٹ پر چیختے ہوئے بچے کی۔ ہاں، وہ ایک بہترین مثال ہے۔ ایک 3 سالہ بچہ جو ہر چند سیکنڈ بعد چیختا ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ اس کی چیخ میں تکلیف نہیں ہے بلکہ ایک مطالبہ ہے۔ اچھا۔ وہ سینکڑوں لوگوں کی توجہ کا مرکز بن کر انہیں پریشان کر رہا ہے اور اس کے والدین بے بسی سے دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ اسے روک نہیں پا رہے؟ نہیں، کیونکہ شاید وہ بچے کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ بچہ یہ سیکھ رہا ہے کہ دوسروں کو پریشان کر کے اپنی بات منوائی جا سکتی ہے۔ یہ تربیت اسے آگے چل کر بہت نقصان دے گی۔ اور ایک مثال ان والدین کی بھی ہے جو اپنے 2 سالہ بچے کو نہیں کہنا نہیں جانتے۔ وہ ہر چیز کو ہاتھ لگاتا ہے، ہر طرف بھاگتا ہے، اور والدین اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے لیتے ہیں۔ جی، اور بظاہر یہ بچے کو آزادی دینے جیسا لگتا ہے، لیکن پیٹرسن کے مطابق یہ بچہ اور والدین دونوں کے لیے قید ہے۔ قید کیسے؟ بچہ کوئی حقیقی آزادی نہیں سیکھ رہا کیونکہ اسے حدود کا علم ہی نہیں، اور والدین اپنی پوری زندگی اس ایک بچے کے گرد محدود کر لیتے ہیں۔ اس سے یہ نقطہ سامنے آتا ہے جس پر آج کل بہت بات ہوتی ہے، والدین بننے کی کوشش کریں، دوست نہیں۔ بہت سے والدین کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے بچے پر سختی کی تو وہ ان کا دوست نہیں رہے گا۔ بالکل۔ لیکن کیا بچے کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھنا اچھی بات نہیں؟ اس سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے نا؟ دوستانہ رویہ اور دوست بننے میں فرق ہے۔ پیٹرسن کہتے ہیں کہ ایک بچے کا بہت سے دوست ہو سکتے ہیں، لیکن والدین صرف 2 ہوتے ہیں۔ والدین کا کردار دوستی سے کہیں زیادہ بڑا اور اہم ہے۔ اس میں رہنمائی، اصلاح اور نظم و ضبط شامل ہے، جو دوستی میں عام طور پر نہیں ہوتا۔ اگر آپ صرف دوست بننے کی کوشش کریں گی تو آپ اپنی اصل ذمہ داری سے بھاگ رہی ہیں۔ کتاب میں ایک اور بہت دلچسپ، بلکہ میں کہوں گی حیران کن نفسیاتی نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ بچوں کو صرف معصوم اور فرشتہ سمجھنا ایک غلطی ہے۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ ہاں، اور پیٹرسن اسے ثابت کرنے کے لیے سائنسی تحقیق کا حوالہ دیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اعداد و شمار کے مطابق 2 سال کی عمر کے بچے انسانی زندگی کے سب سے پرتشدد دور سے گزر رہے ہوتے ہیں۔
کیا واقعی 2 سال کے بچے؟ جی، وہ مارتے ہیں، کاٹتے ہیں، چیزیں چھینتے ہیں، یہ ان کی فطرت کا حصہ ہے۔ وہ ایسا اس لیے نہیں کرتے کہ وہ برے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنی اور دنیا کی حدود کو جانچ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں کتنا آگے جا سکتا ہوں اور کہاں مجھے روکا جائے گا۔ تو اگر انہیں روکا نہ جائے تو وہ غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں؟ یہ تو الٹی بات لگتی ہے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ روکنے سے وہ برا محسوس کریں گے۔ نفسیاتی طور پر جب ایک بچے کو کوئی حد نہیں ملتی تو اسے لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی اصول نہیں، کوئی حفاظت نہیں۔ یہ احساس اسے مزید پریشان اور بے چین کرتا ہے۔ اور اس کا رویہ اور خراب ہوتا ہے۔ نظم و ضبط جب صحیح طریقے سے کیا جائے تو یہ بچے کو غصہ دلانے کے لیے نہیں، بلکہ اسے تحفظ کا احساس دلانے کے لیے ہوتا ہے کہ فکر نہ کرو، میں تمہیں حد سے آگے نہیں جانے دوں گا، تم محفوظ ہو۔ تو پھر صحیح نظم و ضبط ہے کیا؟ پیٹرسن اس کے لیے کچھ عملی اصول بتاتے ہیں۔ پہلا اصول ہے کہ قانون کو محدود رکھیں۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ بچے پر اصولوں کی بھرمار نہ کریں۔ 10 یا 20 اصول بنانے کے بجائے صرف 3 یا 4 بنیادی اصولوں پر توجہ دیں۔ جیسے دوسروں کو جان بوجھ کر تکلیف نہ دینا، مل بانٹ کر رہنا اور تمیز سے بات کرنا۔ جب اصول کم ہوتے ہیں تو انہیں یاد رکھنا اور ان پر عمل کروانا آسان ہوتا ہے۔ دوسرا اصول تھوڑا متنازع ہے، کم سے کم ضروری طاقت کا استعمال کریں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ خاص طور پر جب آج کل جسمانی سزا پر اتنی بحث ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے اور اسے سمجھنا ضروری ہے۔ پیٹرسن کا مطلب یہ نہیں کہ بچوں پر تشدد کیا جائے۔ کم سے کم ضروری طاقت کا مطلب ہے کہ مداخلت کا آغاز سب سے نچلی سطح سے کیا جائے۔ اچھا، اس کی وضاحت کریں۔ مثال کے طور پر اگر بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو پہلے صرف اسے گھور کر دیکھیں، شاید اتنا ہی کافی ہو۔ اگر نہیں تو واضح اور مضبوط لہجے میں نہیں کہیں۔ اور اگر پھر بھی نہ مانے تو شاید اسے وہاں سے اٹھا کر کچھ دیر کے لیے الگ بٹھا دیا جائے، جسے ٹائم آؤٹ کہتے ہیں۔ اور اگر صورتحال ایسی ہو جہاں بچہ خود کو یا کسی اور کو فوری نقصان پہنچانے والا ہو تو شاید اس کے ہاتھ پر ایک ہلکی سی چپت لگانا ضروری ہو تاکہ وہ فوراً رک جائے۔ لیکن بہت سے ماہرین نفسیات کسی بھی قسم کی جسمانی سزا کے سخت خلاف ہیں۔ کیا پیٹرسن کا یہ مشورہ پرانا نہیں ہو گیا؟ یہ ایک جائز سوال ہے۔ پیٹرسن اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جسمانی سزا کا مقصد بچے کو تکلیف دینا یا اس سے بدلہ لینا نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی یہ غصے میں کیا جانا چاہیے۔ تو پھر مقصد کیا ہے؟ اس کا واحد مقصد خطرناک رویے کو فوری طور پر روکنا ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک ایک ہلکی اور فوری جسمانی سزا اس طویل نفسیاتی نقصان سے بہتر ہے جو ایک بگڑا ہوا بچہ اپنی پوری زندگی خود کو اور دوسروں کو پہنچاتا ہے۔ اچھا، لیکن وہ اس پر بہت زور دیتے ہیں کہ یہ آخری حربہ ہونا چاہیے اور کم سے کم ضروری طاقت کے اصول کے تحت ہی استعمال ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ وضاحت ضروری تھی۔ تیسرا اصول ہے کہ والدین جوڑے کی صورت میں کام کریں، یعنی اکیلے نہیں۔ ہاں، اس کا فائدہ یہ ہے کہ 2 لوگ ایک دوسرے کی غلطیوں پر نظر رکھ سکتے ہیں۔ پرورش کا عمل بہت تھکا دینے والا ہوتا ہے۔ بالکل۔ ہو سکتا ہے ایک دن والد بہت تھکا ہوا ہو اور بچے کی چھوٹی سی غلطی پر شدید غصے میں آ جائے۔ ایسے میں والدہ صورتحال کو سنبھال سکتی ہیں، یا اس کے برعکس۔ یعنی ایک دوسرے کے لیے چیک اینڈ بیلنس کا کام کرتے ہیں۔ جی، ایک حفاظتی نظام کا، اور بچے کو بھی ایک متوازن اور مستقل ماحول ملتا ہے۔ اور چوتھا اصول خود والدین کے لیے ہے۔ اپنی منفی صلاحیتوں کو سمجھیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ والدین کو یہ ایمانداری سے تسلیم کرنا چاہیے کہ ان کے اندر بھی غصہ، نفرت اور انتقام کے جذبات موجود ہیں۔ ہم سب انسان ہیں۔ اگر والدین یہ دکھاوا کریں گے کہ وہ تو صرف محبت اور شفقت کے پیکر ہیں تو وہ اپنے ان منفی جذبات کو پہچان نہیں پائیں گے۔ اور پھر وہ یہ جذبات نظم و ضبط کے نام پر غیر ارادی طور پر اپنے بچوں پر نکالیں گے۔ جب ایک والد غصے میں بچے کو سزا دیتا ہے تو وہ نظم و ضبط نہیں سکھا رہا ہوتا، بلکہ اپنا غصہ نکال رہا ہوتا ہے۔ خود آگاہی والدین کو اس غلطی سے بچاتی ہے۔ تو اس پورے اصول کا خلاصہ یہ ہے کہ بچوں کو نظم و ضبط سکھانا دراصل ان سے محبت کا سب سے بڑا ثبوت ہے، کیونکہ یہ انہیں ایک ایسی دنیا کے لیے تیار کرتا ہے جو ان کے والدین کی طرح ان سے محبت نہیں کرے گی۔ بالکل، یہ انہیں سماجی طور پر کامیاب بناتا ہے۔
ایک بچہ جسے سب پسند کرتے ہیں، جسے دوسرے بچے اپنے ساتھ کھیلاتے ہیں، جسے اساتذہ سراہتے ہیں، وہ ایک خوش اور پر اعتماد انسان بنتا ہے۔ جی، اور یہ سب سکھانا والدین کی ذمہ داری ہے، چاہے یہ کام کتنا ہی مشکل اور ناخوشگوار کیوں نہ ہو۔ یہ ذمہ داری کا تصور بہت دلچسپ ہے۔ اصول نمبر 5 میں ہم نے بچوں کے لیے اپنی ذمہ داری کی بات کی، اور اب اصول نمبر 6 میں پیٹرسن آئینے کا رخ ہماری اپنی طرف موڑ دیتے ہیں۔ جی، اب ہماری ذاتی ذمہ داری کی بات ہو رہی ہے۔ اصول ہے، دنیا پر تنقید کرنے سے پہلے اپنے گھر کو مکمل طور پر ترتیب دیں۔ یہ بھی ایک ایسی بات ہے جو سننے میں بہت سادہ لگتی ہے۔ سادہ لگتی ہے، لیکن اس پر عمل کرنا شاید سب سے مشکل کاموں میں سے ایک ہے۔ یہ اصول ان لوگوں سے براہ راست مخاطب ہے جو ہر وقت دنیا کی خرابیوں کا رونا روتے ہیں۔ سیاستدان خراب ہیں، نظام کرپٹ ہے، سرمایہ داری بری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پیٹرسن کا کہنا ہے کہ اکثر یہ تنقید جائز ہو سکتی ہے، لیکن بہت بار یہ ہماری اپنی زندگی کی بے ترتیبی اور ناکامیوں سے پیدا ہونے والی تلخی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یعنی جب ہماری اپنی زندگی میں افراتفری ہو تو ہمیں پوری دنیا ہی افراتفری کا شکار نظر آتی ہے۔ جی، اس کو ایسے سمجھیں۔ فرض کریں ایک شخص ہے جو ہر وقت حکومت کی معاشی پالیسیوں پر تنقید کرتا ہے، لیکن اس نے خود اپنی ذاتی مالی حالت کبھی ٹھیک نہیں کی۔ وہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، اور اس کے پاس کوئی بجٹ نہیں ہے۔ جی، پیٹرسن کے مطابق اس کی بیرونی تنقید دراصل اس کی اپنی اندرونی بے ترتیبی کا عکس ہے۔ اس کے لیے نظام پر الزام لگانا آسان ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی عادتوں کو ٹھیک کرنے کی مشکل ذمہ داری اٹھائے۔ کتاب میں ایسے لوگوں کو نظریاتی یعنی آئیڈیولوجسٹ کہا گیا ہے، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کے تمام مسائل کا حل ہے، لیکن ان کی اپنی زندگیاں اکثر بکھری ہوئی ہوتی ہیں۔ بالکل، وہ ایک سادہ سے نظریے کو پکڑ کر دنیا کی تمام پیچیدگیوں کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک زیادہ صحت مندانہ رویہ ٹی ایس ایلیٹ کے ایک ڈرامے کے کردار میں نظر آتا ہے، جو کہتی ہے، کاش میری تکلیف کی وجہ میں خود ہوں۔ یہ تو بہت عجیب خواہش ہے۔ کوئی ایسا کیوں چاہے گا کہ اس کی تکلیف کی وجہ وہ خود ہو؟ یہ بہت گہرا نکتہ ہے، کیونکہ اگر آپ کی تکلیف کی وجہ آپ خود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسے ٹھیک کرنے کی طاقت بھی آپ ہی کے پاس ہے۔ اچھا، آپ اپنی عادتیں بدل سکتے ہیں، اپنے فیصلے بدل سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی تکلیف کی وجہ دنیا، نظام یا دوسرے لوگ ہیں تو پھر آپ بے بس ہیں۔ آپ ایک مظلوم ہیں جو کچھ نہیں کر سکتا سوائے شکایت کرنے کے۔ تو اپنی ذمہ داری قبول کرنے میں ایک بہت بڑی طاقت چھپی ہے۔ بہت بڑی طاقت۔ تو اس کا عملی قدم کیا ہے؟ اگر کوئی اپنی زندگی کو ترتیب دینا چاہے تو کہاں سے شروع کرے؟ یہ تو ایک بہت بڑا کام لگتا ہے، اپنے گھر کو ترتیب دینا۔ پیٹرسن اس کے لیے ایک بہت ہی چھوٹا لیکن بہت گہرا اور قابل عمل مشورہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، وہ کام کرنا چھوڑ دیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ غلط ہے۔ Stop doing what you know to be wrong۔ جی، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ صحیح کام کرنا شروع کر دیں، بلکہ کہتے ہیں کہ غلط کام کرنا چھوڑ دیں۔ اس میں کیا فرق ہے؟ فرق بہت بڑا ہے۔ صحیح کام کیا ہے یہ جاننا اکثر بہت مشکل اور پیچیدہ ہوتا ہے، لیکن ہم سب کے اندر ہمارے ضمیر میں ایک آواز ہوتی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں۔ جی، وہ جھوٹ جو ہم بولتے ہیں، وہ کام جس سے ہم جان چھڑاتے ہیں، وہ بری عادت جسے ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ پیٹرسن کہتے ہیں کہ یہ مت سوچیں کہ یہ غلط کیوں ہے یا اس کا بڑا فلسفہ کیا ہے۔ بس اگر آپ کو اندر سے پتا ہے کہ یہ غلط ہے تو اسے کرنا چھوڑ دیں۔ آج سے، ابھی سے۔ آج سے، ابھی سے۔ یعنی اپنی زندگی سے جھوٹ اور دھوکے کو نکالنا شروع کر دیں، ایک ایک کر کے۔ جی، جب آپ یہ کرنا شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ذہن صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کی زندگی میں جو غیر ضروری پیچیدگیاں آپ نے خود پیدا کی تھیں وہ ختم ہونے لگتی ہیں۔ آپ اندر سے مضبوط ہوتے ہیں اور آپ کی تلخی کم ہوتی ہے۔ اس عمل کو وہ اپنے تجربات کو منظم کرنا کہتے ہیں۔ جب آپ اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ترتیب دے لیتے ہیں تب آپ اس پوزیشن میں آتے ہیں کہ آپ بڑی چیزوں جیسے معاشرے یا ریاست کے بارے میں سوچ سکیں۔ یہاں عاجزی کا پہلو بہت نمایاں ہے۔ مصنف ایک بہت پرانا سوال دہراتے ہیں کہ اگر آپ اپنے گھر میں امن قائم نہیں کر سکتے تو آپ ایک شہر پر حکومت کرنے کی جرت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی اس اصول کا نچوڑ ہے۔
یہ دنیا کو بدلنے سے منع نہیں کرتا، یہ کہتا ہے کہ دنیا کو بدلنے کی کوشش کرنے سے پہلے اس کا اہل بنے، اپنی ذات کے چھوٹے سے دائرے میں امن اور ترتیب قائم کر کے دکھائیں۔ پہلے اپنی مثال قائم کریں۔ جی، اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ دوسروں کو بتائیں کہ انہیں اپنی زندگیاں یا اپنا ملک کیسے چلانا چاہیے۔ اور اس کا ایک بڑا ویژن بھی ہے کہ اگر ہر شخص دنیا کو ٹھیک کرنے کے بجائے صرف اپنی ذات کو ٹھیک کرنے پر توجہ دے تو دنیا خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ بالکل، یہ نیچے سے اوپر کی طرف تبدیلی کا نظریہ ہے۔ بڑی سماجی تبدیلیوں کا انتظار کرنے کے بجائے ہر فرد اپنی سطح پر جو بہتری لا سکتا ہے وہ لائے۔ جب لاکھوں لوگ ایسا کریں گے تو اس کے اجتماعی اثرات بہت بڑے ہوں گے۔ یہ ایک خاموش انقلاب ہے۔ ایک خاموش انقلاب۔ تو آج ہم نے 2 ایسے اصولوں کا جائزہ لیا جو بظاہر مختلف ہیں لیکن ان کے مرکز میں ایک ہی لفظ ہے: ذمہ داری۔ جی، ذمہ داری۔ چاہے وہ اگلی نسل کی پرورش کی ذمہ داری ہو یا اپنی ذات کو سدھارنے کی۔ جی ہاں، اصول 5 ہمیں سکھاتا ہے کہ محبت ایک غیر فعال جذبہ نہیں بلکہ ایک فعال اور بعض اوقات مشکل ذمہ داری ہے جس کا مقصد اپنے بچوں کو ایک کامیاب زندگی کے لیے تیار کرنا ہے۔ اور اصول 6 اصول 6 ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقی اور پائیدار تبدیلی کی شروعات ہمیشہ اپنی ذات سے، اپنے گھر سے ہوتی ہے۔ ہماری اگلی گفتگو میں ہم اصول نمبر 7 بامانی چیزوں کا پیچھا کریں نہ کہ وقتی فائدے کا، اور اصول نمبر 8 سچ بولیں یا کم از کم جھوٹ نہ بولیں کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ اور جاتے جاتے سوچنے کے لیے یہ سوال چھوڑے جاتے ہیں: کیا ایسا ممکن ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی برائیوں اور ناانصافیوں کی جڑ ان چھوٹی چھوٹی ذاتی اور خاندانی ذمہ داریوں سے فرار میں چھپی ہے جنہیں ہم اکثر معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں؟ تو آج ہم جارڈن پیٹرسن کی کتاب 12 رولز فار لائف پر اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ چوتھا حصہ ہے، اور پچھلی بار ہم نے خود کا دوسروں سے موازنہ کرنے اور اپنے گھر کو ٹھیک کرنے جیسے اصولوں پر بات کی تھی۔ بالکل، اور پچھلے اصول اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر خود شناسی اور ذاتی ذمہ داری کے بارے میں تھے۔ آج کے اصول ہمیں ایک قدم آگے لے جاتے ہیں۔ یہ ان بنیادی انتخاب کے بارے میں ہے جو ہماری زندگی کی پوری سمت متعین کرتے ہیں۔ اچھا، مطلب آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک ایسی زندگی کیسے بنائی جائے جو نہ صرف خوشگوار ہو بلکہ مشکلات کا سامنا کرنے کے قابل بھی ہو۔ اور پیٹرسن کے مطابق اس کا جواب 2 ستونوں پر کھڑا ہے: معنی اور سچائی۔ اور یہی ہمارے آج کے 2 اصول ہیں۔ اصول نمبر 7: بامانی چیزوں کا تعاقب کریں نہ کہ وقتی فائدے کا۔ اور اصول نمبر 8: سچ بولیں یا کم از کم جھوٹ نہ بولیں۔ یہ دونوں بظاہر الگ لگتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان میں بہت گہرا تعلق ہے۔ بہت گہرا تعلق ہے، تو آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ اصول 7 سے شروع کرتے ہیں۔ ضرور۔ یہ اصول ایک بہت ہی بنیادی اور شاید تھوڑے تاریک سوال سے شروع ہوتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ زندگی تو تکالیف اور مصائب سے بھری پڑی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو ایسے میں کوئی شخص فوری خوشی، وقتی فائدے اور خود غرضی کا راستہ کیوں نہ چنے؟ جیسا کہ مصنف لکھتے ہیں، جھوٹ بولو، دھوکہ دو، چوری کرو، بس پکڑے نہ جاؤ۔ ایک بے معنی کائنات میں اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ یہ ایک چپتا ہوا سوال ہے۔ اگر زندگی کا مقصد صرف درد سے بچنا اور خوشی حاصل کرنا ہے تو پھر دھوکہ دہی ایک منطقی راستہ لگتا ہے نا؟ بالکل۔ تو کتاب اس کا کیا جواب دیتی ہے؟ اس کا جواب مصنف ایک بہت ہی قدیم انسانی تصور میں تلاش کرتے ہیں: قربانی۔ قربانی؟ ہاں، لیکن یہاں قربانی کا مطلب کوئی مذہبی رسم نہیں ہے، یہ ایک گہرا نفسیاتی اصول ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے ہزاروں سال پہلے یہ دریافت کیا کہ حال میں کسی قیمتی چیز کو ترک کر کے مستقبل میں اس سے کئی زیادہ بہتر چیز حاصل کی جا سکتی ہے۔ یعنی ڈیلے آف گریٹیفیکیشن۔ بالکل، تسلی کو مؤخر کرنا۔ آسان لفظوں میں کہیں تو آج کی خوشی کو کل کے بڑے فائدے کے لیے قربان کرنا۔ اور یہی تو دراصل منصوبہ بندی اور مستقبل کے بارے میں سوچنے کی بنیاد ہے، یہ سمجھنا کہ ہمارے آج کے اعمال کا کل کوئی نتیجہ نکلے گا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہی وقت اور وجہ و اثر یعنی کازالٹی کی دریافت تھی۔ کام کرنا، محنت کرنا، پڑھائی کرنا، یہ سب قربانی کی ہی تو جدید شکلیں ہیں۔ صحیح۔
ہم آج اپنا وقت اور توانائی قربان کرتے ہیں تاکہ کل ایک بہتر زندگی گزار سکیں۔ جی۔ کتاب میں اس نقطے کو سمجھانے کے لیے ایک بہت زبردست مثال دی گئی ہے، وہ بندر پکڑنے والی۔ ہاں، وہ بہت دلچسپ ہے۔ شکاری ایک مرتبان میں جس کا منہ تنگ ہو کوئی میٹھی چیز ڈال دیتے ہیں۔ بندر اپنا ہاتھ اندر ڈال کر وہ چیز مٹھی میں پکڑ لیتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھری ہوئی مٹھی اس تنگ منہ سے باہر نہیں نکل سکتی۔ تو اب بندر کے پاس دو راستے ہیں، یا تو وہ اس میٹھی چیز کو چھوڑ دے اور آزاد ہو جائے، یا اسے پکڑے رکھے اور قید ہو جائے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بندر اکثر اس وقتی فائدے کو نہیں چھوڑ پاتا اور پکڑا جاتا ہے۔ یہ وقتی فائدے کی غلامی کی ایک بہترین مثال ہے۔ وہ مستقبل کی آزادی پر حال کی ایک چھوٹی سی خوشی کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور نکتہ ہے، اور یہ صرف کینڈی یا میٹھی چیزوں تک محدود نہیں ہے۔ آج کی ڈیجیٹل دنیا میں تو وقتی فائدہ ہر کلک کی دوری پر ہے۔ سوشل میڈیا پر لائکس، نوٹیفیکیشنز، فضول ویڈیوز کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، یہ سب بندر کے مرتبان کی طرح ہی ہیں، ہے نا؟ جو ہمیں اپنی بڑی تصویر سے غافل رکھتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور کتاب اس قربانی کے تصور کو مزید گہرائی میں لے جاتی ہے۔ مصنف سوال اٹھاتے ہیں کہ سب سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے جو سب سے بڑے فائدے کا باعث بنے۔ یہاں نقطہ یہ ہے کہ جب زندگی میں چیزیں بار بار غلط ہو رہی ہوں تو شاید مسئلہ دنیا کا نہیں بلکہ ہماری اپنی اقدار یعنی ویلیوز کا ہے۔ شاید ہمیں اس چیز کو قربان کرنے کی ضرورت ہے جسے ہم سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، تاکہ ہم وہ بن سکیں جو ہم بن سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم وہی رہیں جو ہم ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، مطلب اپنی شناخت کے کسی حصے کو قربان کرنا، لیکن معنی کا تصور تھوڑا مبہم ہو سکتا ہے۔ کیا کتاب اس بارے میں کوئی عملی مثال دیتی ہے کہ ایک عام شخص اپنی روزمرہ کی زندگی میں، جیسے اپنی نوکری یا رشتوں میں، وقتی فائدے کے بجائے معنی کا انتخاب کیسے کر سکتا ہے؟ ہاں، وہ اس فرق کو جو آپ چاہتے ہیں اور جو آپ کے لیے اچھا ہے کے ذریعے واضح کرتے ہیں۔ کتاب میں بچوں کو کینڈی دینے کی مثال ہے۔ بچے کینڈی چاہتے ہیں، وہ انہیں فوری خوشی دیتی ہے، لیکن یہ ان کے لیے اچھی نہیں۔ صحیح۔ والدین کا کام وقتی فائدے یعنی بچے کی فوری خوشی پر طویل مدتی بھلائی یعنی صحت کو ترجیح دینا ہے۔ یہی معنی کا انتخاب ہے۔ اچھا۔ اپنی زندگی میں یہ انتخاب اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ مشکل لیکن ایماندارانہ گفتگو کو نظر انداز کرنے کے وقتی فائدے پر ترجیح دیں، یا ایک ایسی نوکری چھوڑ دیں جو آپ کو بہت پیسہ دیتی ہے لیکن آپ کی روح کو مار رہی ہے، تاکہ آپ وہ کام کر سکیں جو آپ کو مقصد کا احساس دلاتا ہے۔ تو معنی مصنف کے مطابق صرف ایک احساس نہیں بلکہ ایک سمت ہے، ایک ایسا راستہ جو وقتی خواہشات سے بالاتر ہو۔ بالکل۔ پیٹرسن کے نزدیک معنی ایک ایسی نفسیاتی حالت ہے جب آپ صحیح وقت پر صحیح جگہ پر نظم یعنی آرڈر اور افراتفری یعنی کیوس کے درمیان ایک نازک توازن میں ہوتے ہیں، جب آپ کے اعمال، آپ کی ذات، آپ کے خاندان اور آپ کے ارد گرد کی دنیا سب کو ایک ہی محور پر لے آتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو زندگی کے ناگزیر مصائب کو قابل برداشت بناتی ہے۔ یہی انتشار کا تریاک ہے۔ یہ جو بامانی چیزوں کے تعاقب کی بات ہے، یہ سیدھا سچائی کے تصور سے جائے ملتی ہے، کیونکہ اگر کوئی خود سے یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ اسے زندگی میں کیا چاہیے یا وہ کون ہے، تو وہ کبھی بھی بامانی زندگی کا راستہ تلاش نہیں کر سکتا، ہے نا؟ کیا خوب جوڑا ہے آپ نے۔ یہی اصول 8 کی بنیاد ہے۔ ایک بامانی زندگی سچائی پر قائم ہوتی ہے۔ آئیے اصول 8 پر آتے ہیں۔ سچ بولیں یا کم از کم جھوٹ نہ بولیں۔ ٹھیک ہے۔ مصنف اس اصول کو اپنی ذاتی زندگی کے ایک واقعے سے شروع کرتے ہیں جو بہت دلچسپ ہے۔ جب وہ کلینکل سائیکالوجی کے طالب علم تھے تو ایک ذہنی امراض کے اسپتال میں کام کرتے تھے۔ وہاں ایک مریضہ نے ان سے اور ان کے دوستوں کے گروپ میں شامل ہونے کی درخواست کی۔ اب ان کے پاس 2 راستے تھے۔ ایک سفید جھوٹ بولنا، جیسے معاف کیجیے گا ہمارے گروپ میں صرف 8 لوگوں کی جگہ ہے، جو آسان راستہ تھا، یا پھر ایک تلخ سچ بتانا کہ ہم یہاں طالب علم ہیں اور یہ ایک اسٹڈی گروپ ہے، آپ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکتی۔ اور انہوں نے سچ کا انتخاب کیا۔ یہ بظاہر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن مصنف کے لیے یہ ایک اہم موڑ تھا جہاں انہوں نے محسوس کیا کہ آسان راستہ یعنی جھوٹ اور صحیح راستہ یعنی سچ زندگی گزارنے کے 2 بالکل مختلف فلسفے ہیں۔ جھوٹ حقیقت کو اپنی مرضی کے مطابق موڑنے کی کوشش ہے، جبکہ سچ حقیقت کو تسلیم کرنے کا نام ہے۔ کتاب میں ایک بہت طاقتور تصور پیش کیا گیا ہے، لائف لائی،
یہ کیا ہے؟ الفریڈ ایڈلر سے لیا گیا ہے۔ لائف لائے وہ حالت ہے جب کوئی شخص حقیقت کو اپنی سوچ، الفاظ اور اعمال سے مسلسل توڑ مڑوڑ کر ایک مخصوص تنگ نظر نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، اس کی بنیاد اس تکبر پر ہوتی ہے کہ انسان کا موجودہ علم ہی کافی ہے اور حقیقت اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو ناقابل برداشت ہوگی۔ کیا آپ اس کی کوئی روزمرہ کی مثال دے سکتی ہیں؟ یہ بہت نظریاتی لگ رہا ہے۔ ضرور۔ یہ لائف لائے صرف بڑی باتوں میں نہیں ہوتی، یہ اس شخص کی زندگی میں بھی ہو سکتی ہے جو ڈاکٹر بننا چاہتا تھا لیکن خاندان کے دباؤ میں آ کر انجینئر بن گیا، اور اب وہ گزشتہ 20 سال سے خود کو اور دنیا کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے بہت خوش ہے۔ وہ اپنی پوری حقیقت کو اس ایک جھوٹ کے گرد ترتیب دے رہا ہے، اور اس جھوٹ کو زندہ رکھنے کے لیے وہ مزید سینکڑوں چھوٹے جھوٹ بولتا ہے۔ مجھے ہمیشہ یہ بات حیران کرتی ہے کہ ایک چھوٹا سا جھوٹ کیسے ایک بڑے جال میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کتاب اس نفسیاتی عمل کی وضاحت کیسے کرتی ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ بڑے جھوٹ کے لیے پہلے چھوٹے جھوٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر چھوٹا جھوٹ حقیقت میں ایک چھوٹی سی درار ڈالتا ہے۔ اس درار کو چھپانے کے لیے ہمیں ایک اور جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جھوٹ ہماری سوچ کو مسخ کر دیتے ہیں اور بالآخر ہماری عادت اور لاشعوری عقائد کا حصہ بن جاتے ہیں۔ مصنف اسے شیمپین کے گلاس میں گٹر کے پانی کے ایک قطرے سے تشبیہ دیتی ہیں جو پورے مشروب کو ناقابل استعمال بنا دیتا ہے۔ آپ کی روح آلودہ ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا ہر سچ بولنا ضروری ہے؟ جسے ہم سفید جھوٹ کہتے ہیں، کیا وہ سماجک ہمہ ہنگی کے لیے ضروری نہیں؟ مثال کے طور پر اگر کوئی پوچھے کہ وہ کیسا لگ رہا ہے اور آپ کو اس کا لباس پسند نہ آئے، تو کیا سچ بولنا ہمیشہ بہترین حکمت عملی ہے؟ کتاب اس توازن کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کتاب کا فوکس اس جھوٹ پر ہے جو آپ خود کو کمزور یا دھوکہ باز بنانے کے لیے بولتے ہیں۔ اصول یہ نہیں کہتا کہ ہر وہ بات بولو جو تمہارے دماغ میں آئے۔ اصول کہتا ہے سچ بولو یا کم از کم جھوٹ مت بولو۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سچ نہیں بول سکتے تو خاموش رہنا جھوٹ بولنے سے بہتر ہے۔ پیٹرسن کا استدلال یہ ہے کہ جب ہم جان بوجھ کر اپنے فائدے کے لیے حقیقت کے خلاف کچھ کہتے ہیں تو ہم اپنی ہی حقیقت کو مسخ کرتے ہیں، اور اس کا اثر صرف ہم پر نہیں بلکہ پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔ معاشرے پر کیسے؟ یہ تو بہت ذاتی عمل لگتا ہے۔ کتاب اس کا تعلق 20ویں صدی کی ہولناکیوں سے جوڑتی ہے۔ وکٹر فرینکلر، فرائیڈ اور یونگ جیسے مفکر ان کا حوالہ دیتے ہوئے مصنف یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جھوٹ وجود کی ساخت کو بگاڑ دیتا ہے۔ جب افراد جھوٹ میں جینا شروع کر دیتے ہیں تو معاشرہ بھی جھوٹ پر مبنی ہو جاتا ہے۔ تو فرد کا فریب معاشرتی آمریتی یعنی ٹوٹلیٹیرینزم کو جنم دیتا ہے؟ بالکل۔ نازی کیمپ اور اسٹالن کے گلاگ ان نظریات پر بنے تھے جو حیاتیاتی اور سماجی حقیقت کے بارے میں بہت بڑے جھوٹ تھے، اور یہ صرف تاریخ کے بلی مثالوں تک محدود نہیں۔ سوچیں کہ ایک دفتر کا ماحول کتنا زہریلا ہو سکتا ہے جہاں لوگ سچ بولنے سے ڈرتے ہوں اور ہر کوئی صرف وہی کہتا ہو جو باس سننا چاہتا ہے۔ پیداواری صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور اعتماد تباہ ہو جاتا ہے۔ جی۔ تو پھر متبادل کیا ہے؟ سچائی میں جینے کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، سچائی میں جینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ہر چیز کا علم ہے یا آپ کبھی غلطی نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب بالکل الٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک مقصد طے کریں، جیسے اپنے کردار کو بہتر بنانا، لیکن اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، حقیقت کو خود کو درست کرنے کا موقع دیں، ان چیزوں سے دوستی کریں جنہیں آپ نہیں جانتے۔ یعنی حقیقت کے ساتھ مل کر کام کرنا، اس کے خلاف نہیں۔ بالکل۔ جب آپ سچ بولتے ہیں تو آپ کے تجربات آپ کی اقدار اور مقاصد کو بہتر بناتے ہیں۔ کتاب میں سچائی کو مغربی روایت کے کلام یعنی دی ورڈ سے جوڑا گیا ہے، جس نے افراتفری کو وجود میں تبدیل کیا۔ یہ ایک بہت بڑا تصور ہے۔ ہاں، اور مصنف اسے ذاتی سطح پر لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اپنی گفتگو، اپنی تقریر سے ایسا ہی کرتے ہیں۔ جب ہم کسی مسئلے کے بارے میں سچ بولتے ہیں تو ہم اس کی افراتفری کو سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اسے ایک شکل دیتے ہیں اور پھر اسے حل کر سکتے ہیں۔ سچ بولنا سب سے زیادہ قابل رہائش حقیقت کو وجود میں لانا ہے۔ جبکہ جھوٹ
کمزور ڈھانچے بناتا ہے جو دباؤ پڑنے پر گر جاتے ہیں۔ بالکل، سچ ایسی عمارتیں بناتا ہے جو 1000 سال کھڑی رہ سکتی ہیں۔ یہ تاریکی میں روشنی ہے۔ واہ! تو آج ہم نے 2 بہت گہرے اصولوں کا جائزہ لیا، وقتی فائدے پر معنی کو ترجیح دینا اور ہر قیمت پر سچائی کا دامن تھامے رکھنا۔ اور اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں اصول ایک ہی سکے کے 2 رخ کیسے ہیں۔ آپ ایک کے بغیر دوسرے پر عمل نہیں کر سکتے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک بامعنی زندگی کا انتخاب کرنا خود ایک سچائی کا عمل ہے۔ یہ اپنے اعمال کے طویل مدتی نتائج کے بارے میں خود سے ایماندار رہنے کا نام ہے، جبکہ جھوٹ بولنا وقتی فائدے کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ حال کی تکلیف سے بچنے کے لیے مستقبل کی حقیقت کو قربان کر دینا۔ بالکل، اور یہ ایک نہ ختم ہونے والا عمل ہے۔ اگلی بار ہم اصول 9 پر بات کریں گے۔ یہ فرض کریں کہ جس شخص کو آپ سن رہے ہیں وہ شاید کچھ ایسا جانتا ہے جو آپ نہیں جانتے۔ جو سننے کی اہمیت کے بارے میں۔ ہاں۔ اور اصول 10، اپنی تقریر میں واضح رہیں، جو کہ سچائی کے اصول کی ہی ایک توسیع ہے۔ ٹھیک ہے۔ آج کی گفتگو کو ایک آخری خیال پر ختم کرتے ہیں۔ کتاب میں ایک جملہ ہے، اگر آپ کی زندگی وہ نہیں ہے جو ہو سکتی ہے تو سچ بولنے کی کوشش کریں۔ اس سے گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کسی کی زندگی ویسی نہیں جیسی وہ ہو سکتی ہے تو کیا سچ بولنے کا ایک سادہ عمل واقعی تبدیلی کا نقطۂ آغاز ہو سکتا ہے؟ اور وہ پہلا سچ کیا ہوگا جو کسی کو خود سے بولنے کی ضرورت ہے؟ آج ہم جارڈن پیٹرسن کی کتاب زندگی کے 12 اصول پر اپنی بات چیت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ ہماری سیریز کا 5واں حصہ ہے۔ جی بالکل، پچھلے حصوں میں ہم نے خیاس اور آرڈر یعنی افراتفری اور ترتیب، ان کے درمیان توازن پر بات کی تھی۔ لیکن یہ توازن صرف ہمارے اندر ہی نہیں بلکہ ہمارے تعلقات میں بھی بہت ضروری ہے۔ اور تعلقات کی بنیاد تو گفتگو پر ہی ہوتی ہے۔ آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کر رہے ہیں جو شاید ہم سب کو ہی پیش آتا ہے۔ ہماری گفتگو اکثر بے نتیجہ کیوں رہتی ہے؟ مطلب ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کے بجائے صرف اپنی بات منوانے میں کیوں لگے رہتے ہیں؟ صحیح۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس کتاب کے 2 اصول نمبر 9 اور 10 اس مسئلے کا حل کیسے پیش کرتے ہیں۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ تو 9واں اصول کہتا ہے، یہ مان لیں کہ جس شخص کو آپ سن رہے ہیں وہ شاید کچھ ایسا جانتا ہو جو آپ نہیں جانتے۔ پہلی نظر میں یہ بہت ہی سادہ سی بات لگتی ہے، لیکن اس میں گہرائی بہت ہے۔ ہاں، یہ بڑی گہری بات ہے۔ کتاب میں مصنف مشورے اور سننے کے درمیان ایک بڑا دلچسپ فرق بتاتے ہیں۔ اچھا؟ جی، جب کوئی آپ کو اپنی مشکل بتاتا ہے اور آپ فوراً کہتے ہیں اچھا تمہیں یہ کرنا چاہیے، تو آپ اصل میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس اب خاموش ہو جاؤ، میں نے مسئلہ حل کر دیا ہے۔ جبکہ حقیقی سننا وہ بالکل مختلف چیز ہے۔ تو پھر حقیقی سننا کیا ہے؟ وہ ایک تحقیق کی طرح ہے۔ تحقیق کی طرح؟ یہ دلچسپ ہے۔ مطلب آپ دوسرے شخص کی دنیا کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں؟ بالکل، آپ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ذہن میں آخر چل کیا رہا ہے، اور جب آپ کسی کو پوری توجہ دیتے ہیں تو وہ آپ کو حیران کر سکتے ہیں۔ کتاب میں ایک بڑی عجیب مثال ہے۔ مصنف اپنی ایک مریضہ کا ذکر کرتے ہیں جس نے انہیں بتایا کہ وہ ایک چڑیل ہے۔ واہ، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ کسی سائیکو تھراپسٹ کے لیے یہ سننا کیسا رہا ہوگا؟ یہی تو نکتہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ فوراً اسے رد کر دیتے یا اس پر کوئی لیبل لگا دیتے تو وہ اس کی کہانی کبھی نہ جان پاتے۔ لیکن کیونکہ انہوں نے سنا تو انہیں اندازہ ہوا کہ لوگوں کی حقیقت کتنی پیچیدہ اور غیر متوقع ہو سکتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو موقع دیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کے ساتھ اصل مسئلہ کیا ہے، اور اکثر یہ بھی کہ وہ اسے کیسے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کارل راجرز والی بات مجھے بہت دلچسپ لگی، جو 20ویں صدی کے مشہور سائیکو تھراپسٹ تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ سننا خطرناک ہے۔ جی، میں نے اس طرح سے کبھی نہیں سوچا تھا۔ خطرناک کیوں؟ کیونکہ جب آپ کسی کو واقعی سمجھتے ہیں، اس کے نقطہ نظر سے دنیا کو دیکھتے ہیں، تو آپ کے اپنے خیالات اور آپ کی اپنی شخصیت کے بدل جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اچھا۔ آپ کی دنیا ہل سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا خطرہ ہے جس کا سامنا کرنے کے لیے ہمت چاہیے، اور اکثر لوگ اس سے بچنا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ اسی لیے ہم سننے کے بجائے بولنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ کمال کے ہیں، پہلا تو صاف ہے، آپ دوسرے کی بات واقعی سمجھ جاتے ہیں، غلط فہمی کی گنجائش نہیں رہتی۔ اور مجھے لگتا ہے اس سے سامنے والا بھی ڈیفینسونیس چھوڑ دیتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اسے سنا جا رہا ہے۔ بالکل بالکل۔ اور دوسرا فائدہ اس سے بھی دلچسپ ہے۔
اکثر بولنے والے کو خود اپنی بات مزید واضح ہو جاتی ہے جب وہ اسے کسی اور کے منہ سے سنتا ہے۔ اسے اپنی دلیل میں کمزوریاں نظر آنے لگتی ہیں۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ سٹرا مین آرگیومنٹ سے بچ جاتے ہیں۔ یعنی آپ مخالف کی دلیل کو کمزور کر کے پیش نہیں کرتے؟ جی، آپ ایک مضبوط دلیل سے لڑتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں۔ لیکن ہماری روزمرہ کی گفتگو تو ایسی نہیں ہوتی۔ کتاب میں ایک اور قسم کی گفتگو کا ذکر ہے جسے میں گفتگو کا مقابلہ کہوں گی، ہاں صحیح۔ جہاں ہر کوئی ایک دوسرے سے بہتر کہانی سنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ایک کہتا ہے میں چھٹی پر دبئی گیا تھا، تو دوسرا فوراً کہتا ہے کہ میں تو پچھلے مہینے یورپ سے ہو کر آیا ہوں۔ ہاں، یہ سننے کے بارے میں تو بالکل نہیں ہے، یہ تو سماجی برتری کی جنگ ہے۔ بالکل۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں حقیقی گفتگو مر جاتی ہے۔ حقیقی گفتگو ایک باہمی تحقیق کی طرح ہوتی ہے، جہاں مقصد جیتنا نہیں بلکہ سچائی تک پہنچنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے یہ ماننا پڑتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ کافی نہیں ہے۔ تو اصل بات صرف چپ رہنا نہیں ہے، بلکہ یہ ماننا ہے کہ شاید آپ غلط ہوں۔ جی، یہ بہت مشکل کام ہے، خاص طور پر جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ صحیح ہیں۔ یہ اصول دراصل آپ کے ایگو کو سائیڈ پر رکھنے کا چیلنج ہے۔ سقراط کی طرح۔ ہاں، سقراط کی طرح، جسے سب سے عقل مند اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ بالکل۔ جب آپ اس ذہنیت کے ساتھ کسی گفتگو میں داخل ہوتے ہیں تو آپ واقعی کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو پہلا قدم تو یہ ہوا کہ ہم عاجزی سے سننا سیکھیں۔ لیکن سننے کے بعد جب بولنے کی باری آئے تو کیا کریں؟ کیونکہ اکثر مسائل تب پیدا ہوتے ہیں جب ہم اپنی بات ٹھیک سے کہہ نہیں پاتے۔ یہیں سے افراتفری شروع ہوتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح جگہ پر انگلی رکھی ہے۔ اور یہیں پر 10واں اصول آتا ہے، جو سننے کے عمل کو مکمل کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اپنی گفتگو میں واضح اور درست رہیں۔ صرف سننا کافی نہیں، آپ کو اپنی بات کہنے کا فن بھی آنا چاہیے۔ اس اصول کو سمجھانے کے لیے لیپ ٹاپ کی مثال بہت زبردست ہے۔ ہم جب لیپ ٹاپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بس ایک اسکرین اور کی بورڈ نظر آتا ہے، ایک سادہ سا آلہ جو ہمارا کام کرتا ہے۔ ہاں، ہم اسے اس کی پیچیدگی میں نہیں دیکھتے۔ ہم اس کے اندر کے سرکٹس، پروسیسر یا سافٹ ویئر کے بارے میں نہیں سوچتے۔ جب تک وہ ٹھیک کام کر رہا ہے، وہ ہمارے لیے ایک سادہ ٹول ہے۔ لیکن جس لمحے وہ خراب ہوتا ہے، جس لمحے وہ خراب ہوتا ہے، اچانک اس کی ساری پیچیدگی، وہ سارا کیوس ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ایک سادہ ڈبہ نہیں تھا، بلکہ ایک بہت ہی پیچیدہ مشین تھی۔ اور یہ بات صرف مشینوں پر لاگو نہیں ہوتی ہے نا، ہمارے تعلقات بھی تو ایسے ہی ہیں۔ بالکل۔ جب تک سب ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، ہم چیزوں کو بہت سادہ کر کے دیکھتے ہیں۔ آپ کی بات درست ہے، اور میں اس میں ایک اور پہلو شامل کرنا چاہوں گا۔ یہ صرف چیزوں تک محدود نہیں، بلکہ ہمارے تعلقات کی بنیاد بھی اسی سادگی پر ہوتی ہے، جو ایک جھٹکے میں بکھر سکتی ہے۔ کتاب میں ایک شادی شدہ جوڑے کی مثال ہے۔ بیوی اپنے شوہر کو ایک قابل اعتبار محنتی شخص سمجھتی ہے۔ یہ اس کا اپنے شوہر کے بارے میں ایک سادہ، کارآمد ماڈل ہے۔ لیکن پھر اسے شوہر کی بے وفائی کا پتہ چلتا ہے، اور اس کا وہ سادہ ماڈل، اس کی پوری دنیا ایک لمحے میں ٹوٹ جاتی ہے۔ جی، وہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں جنہیں وہ سالوں سے نظر انداز کر رہی تھی، عجیب فون کالز، دیر سے گھر آنا، وہ سب مل کر ایک بڑے ناک کی شکل میں اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں۔ بالکل۔ وہ افراتفری جسے اس نے نظر انداز کیا ہوا تھا، وہ اچانک حقیقت بن کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہی ہوتا ہے جب ہم چیزوں کو واضح طور پر نہیں دیکھتے یا بیان نہیں کرتے۔ لیکن کیا کبھی کبھی مبہم رہنا ایک طرح کا سوشل سکل نہیں ہے؟ اگر آپ ہر بات بالکل صاف صاف کہہ دیں تو کیا اس سے رشتے خراب نہیں ہوں گے؟ ہم اکثر تنازع سے بچنے کے لیے گول مول بات کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور ہاں، تھوڑے وقت کے لیے تنازع ٹل جاتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہم وضاحت سے اس لیے کتراتے ہیں کیونکہ اگر ہم اپنے مقصد کو واضح طور پر بیان کریں گے تو ہمیں اپنی ناکامی کا بھی واضح طور پر پتہ چل جائے گا۔ اچھا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں یہ امتحان پاس کرنا چاہتا ہوں اور آپ فیل ہو جاتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن اگر آپ اپنا مقصد ہی مبہم رکھیں تو آپ کبھی ناکام ہی نہیں ہوں گے۔ یہ تو خود کو دھوکہ دینے والی بات ہوئی۔ بالکل، یہ خود کو دھوکہ دینے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ تو ایک طرح سے جان بوجھ کر اندھیرے میں رہنا ہوا۔
لیکن اس کی قیمت کیا چکانی پڑتی ہے؟ قیمت یہ ہے کہ وہ نظر انداز کیے گئے مسائل ختم نہیں ہوتے. وہ قالین کے نیچے چھپے ہوئے عفریت کی طرح بڑے ہوتے رہتے ہیں، اور ایک دن وہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ پورے رشتے کو نگل جاتے ہیں. واضح گفتگو چاہے وہ شروع میں کتنی تکلیف دہ کیوں نہ ہو، اس عفریت کو تبھی مار دیتی ہے جب وہ چھوٹا ہوتا ہے. کتاب میں ایک اور مثال ہے جو مجھے بہت پسند آئی. جنگل میں ایک آواز آتی ہے. جی. وہ شیر کی بھی ہو سکتی ہے اور گلہری کی بھی. اگر آپ دیکھنے اور پہچاننے سے انکار کر دیں تو آپ کا دماغ اسے بدترین شکل دے گا، ایک لامتناہی خوفناک ڈریگن. بالکل بالکل. لیکن اگر آپ ہمت کر کے دیکھیں اور پہچان لیں کہ او ہو یہ تو صرف ایک لومڑی ہے، تو آپ نے اس لامحدود خوف کو ایک محدود قابل انتظام مسئلے میں بدل دیا. صحیح. یہی واضح زبان کا کام ہے. یہ افراتفری کو قابل رہائش ترتیب میں بدل دیتی ہے. جب آپ کہتے ہیں مجھے اپنے باس کے اس رویے سے مسئلہ ہے، تو آپ نے ایک بے نام بے چینی کو ایک واضح مسئلے کی شکل دے دی جسے اب حل کیا جا سکتا ہے. مصنف کا ایک جملہ ہے، وہی کہو جو تمہارا مطلب ہے تاکہ تم جان سکو کہ تمہارا مطلب کیا ہے. یہ خود شناسی کا عمل ہے. ہاں. جب تک آپ اپنے مبہم احساسات کو الفاظ میں نہیں ڈھالتے، آپ کو خود بھی ٹھیک سے نہیں پتا ہوتا کہ آپ کیا سوچ اور محسوس کر رہے ہیں. اسی لیے یہ اصول صرف دوسروں سے بات کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ خود سے بات کرنے کے بارے میں بھی ہے. آپ کو واضح طور پر یہ طے کرنا ہوگا کہ آپ زندگی میں کہاں تھے، اب کہاں ہیں اور کہاں جانا چاہتے ہیں. اگر آپ اپنی منزل کا تعین ہی نہیں کریں گے تو وہاں پہنچیں گے کیسے؟ بے ترتیب بھٹکنا آپ کو کہیں نہیں لے جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اپنی نوکری سے ناخوش ہیں تو صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ میں ناخوش ہوں. جی نہیں. آپ کو وضاحت کرنی ہوگی کہ بالکل کیا چیز ہے جو آپ کو ناخوش کر رہی ہے. کیا یہ تنخواہ ہے، کام کا بوجھ ہے، یا یہ کہ آپ کو اپنے کام میں کوئی معنی نظر نہیں آتے؟ بالکل. جب تک آپ مسئلے کی درست تشخیص نہیں کریں گے، آپ اس کا علاج کیسے کریں گے؟ بالکل. واضح اور سچی گفتگوئی وہ قطب نما ہے جو آپ کو زندگی کے سمندر میں صحیح سمت دکھا سکتا ہے. اس کے بغیر آپ لہروں کے رحم و کرم پر ہیں. تو آج ہم نے جن دو اصولوں پر بات کی وہ ایک ہی سکے کے دو رخ لگتے ہیں. پہلا، دوسروں کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے سچے دل سے سنو، اور دوسرا، اپنی حقیقت کو سمجھنے اور بیان کرنے کے لیے واضح اور سچے الفاظ کا استعمال کرو. آپ نے بہت خوبصورتی سے سمیٹا ہے. یہ دونوں اصول دراصل خود سے اور دوسروں سے ایک ایماندارانہ تعلق قائم کرنے کی دعوت دیتے ہیں. یہ آسان نہیں ہے، لیکن اس کے بغیر زندگی میں گہرائی اور معنی تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہے. کتاب میں ایک جگہ مصنف خود سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اور انہیں جو جواب اپنے اندر سے ملتا ہے وہ بہت حیران کن ہے. جنت کا ارادہ کرو اور آج پر توجہ دو. یہ بات مجھے بہت گہری لگی. یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص خود سے سوال کرے اور اپنے ہی جواب پر حیران ہو جائے؟ شاید یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے اندر ایک ایسی گہرائی، ایک ایسی آواز موجود ہے جو وہ جانتی ہے جو ہمارا شعوری ذہن نہیں جانتا. اور اس آواز تک پہنچنے کا راستہ شاید یہی ہے کہ ہم خاموشی سے سننا سیکھیں، اپنے اندر بھی اور باہر بھی، اور پھر جو سچائی ہم دریافت کریں اسے ہمت سے بیان کریں. یہ ایک ایسا سفر ہے جو ساری زندگی جاری رہتا ہے. بالکل. اور اگلی بار ہم اس کتاب کے آخری دو اصولوں پر گفتگو کریں گے اور اس فکری سفر کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے. آج ہم جارڈن پیٹرسن کی کتاب 12 رولز فار لائف پر اپنی بات چیت کے آخری حصے میں ہیں. ہم نے افراتفری، نظم، ذمہ داری اور سچائی جیسے کافی بڑے موضوعات پر بات کی ہے، اور آج ہم آخری دو اصولوں پر بات کریں گے. جی. 11واں اصول ہے بچوں کو سکیٹ بورڈنگ کرتے وقت تنگ نہ کریں، اور 12واں جب سڑک پر بلی ملے تو اسے تھپ تھپائیں. بظاہر تو بہت ہی الگ لگتے ہیں ایک دوسرے سے. بالکل. مجھے تو پہلی بار پڑھ کر بہت عجیب لگا تھا. مطلب ایک طرف ہمت اور خطرہ مول لینے کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف ایک بلی کو پیار کرنے کی. لیکن دیکھیں، یہ دراصل ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. یہ زندگی کے دو بہت اہم پہلوؤں کو ظاہر کرتے ہیں. ایک طرف ہمت، یعنی دنیا کی مشکلات کا سامنا کرنے کی جرأت، اور دوسری طرف ان مشکلات کے بیچ میں سکون اور خوبصورتی کے چھوٹے چھوٹے لمحات کو تلاش کرنے کی اہمیت. دلچسپ. تو چلیں پھر 11ویں اصول سے ہی شروع کرتے ہیں. بچوں کو سکیٹ بورڈ کرتے وقت تنگ نہ کریں. یہ تو بہت ہی مخصوص مشورہ لگتا ہے. اس کا گہرا مطلب کیا ہے؟ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ قابلیت حفاظت سے زیادہ اہم ہے. پیٹرسن اپنی یونیورسٹی کی ایک مثال دیتے ہیں.
وہاں کچھ لڑکے کنکریٹ کی سیڑھیوں پر لگی ریلنگ پر اسکیٹ بورڈنگ کرتے تھے۔ اچھا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف خطرناک نہیں تھا بلکہ یہ بہادری کا کام تھا۔ ایک منٹ، تو ان کے لیے خطرہ مول لینا ہی اصل مقصد تھا؟ جی ہاں، بالکل۔ وہ جان بوجھ کر خطرے پر قابو پا کر اپنی صلاحیتوں کو نکھارنا چاہتے تھے۔ پیٹرسن کا ماننا ہے کہ قابلیت ہی انسان کو حقیقی معنوں میں محفوظ بناتی ہے، نہ کہ ہر خطرے سے بچنے کی کوشش۔ صحیح۔ جب چیزوں کو بہت زیادہ محفوظ بنا دیا جاتا ہے، جیسے آج کل کے کھیل کے میدان، جی، جہاں سب کچھ پلاسٹک کا اور نرم ہوتا ہے، بالکل، تو بچے یا تو وہاں کھیلنا چھوڑ دیتے ہیں یا پھر انہیں غیر ارادی اور زیادہ خطرناک طریقوں سے استعمال کرنے لگتے ہیں۔ تو پیٹرسن اس کا موازنہ یونیورسٹی انتظامیہ کے رد عمل سے کرتے ہیں، جنہوں نے وہ اسکیٹ سٹاپرز لگا دیے تھے۔ جی، انہوں نے وہ دھاتی رکاوٹیں لگا دیں تاکہ کوئی اسکیٹ نہ کر سکے، اور پیٹرسن اسے ایک انسان دشمن رویہ قرار دیتے ہیں۔ انسان دشمن، یہ تو کافی سخت لفظ ہے۔ ان کے مطابق یہ رویہ لوگوں پر عدم اعتماد اور ناراضگی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی حد سے زیادہ حفاظت بچوں، خاص طور پر لڑکوں کی نشو و نما کو روکتی ہے، جن کی فطرت میں مقابلہ کرنا، اتھارٹی کو چیلنج کرنا اور اپنی حدود کو آزما کر خود کو مضبوط بنانا شامل ہے۔ تو اس اصول کا اصل پیغام یہ ہوا کہ ہمیں بچوں کو ان کی حفاظت کے نام پر کمزور نہیں بنانا چاہیے، بالکل، بلکہ انہیں اپنی صلاحیتوں کو پرکھنے اور ہمت پیدا کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ جی بالکل، ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ منظم خطرات مول لیں تاکہ وہ قابل اور مضبوط بن سکیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا ہمت والا پہلو۔ اب آتے ہیں آخری اصول کی طرف، جو بہت نرم اور شاعرانہ محسوس ہوتا ہے۔ جی، جب سڑک پر بلی ملے تو اسے تھپ تھپائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اصول زندگی کی جو ناگزیر تکلیفیں ہیں، جو مصائب ہیں، ان کے درمیان خوبصورتی اور سکون کے چھوٹے لمحات کو پہچاننے اور ان کی قدر کرنے کے لیے ایک استارہ ہے۔ یعنی یہ ماننا کہ زندگی مشکل ہے؟ ہاں، کہ زندگی مشکل ہے اور یہ حقیقت کبھی نہیں بدلے گی۔ پیٹرسن اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے اپنی ذاتی زندگی سے بھی مثالیں دیتے ہیں نا؟ جی، اور بہت تکلیف دہ مثالیں۔ وہ اپنی بیٹی مائخائلا کی شدید بیماری کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک بیمار بچے کو دائمی درد میں دیکھنا یہ وجود کی کمزوری اور تکلیف کو بہت شدت سے محسوس کرواتا ہے۔ یہ تو بہت ہی دل دہلا دینے والی بات ہے۔ تو پھر اس سب میں بلی کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں، پیٹرسن کے لیے بلیاں فطرت کی ایک خالص شکل ہیں۔ کتے وفادار ساتھی ہیں، وہ آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن بلیاں آزاد ہیں، وہ اپنی مرضی کی مالک ہیں۔ جب ایک بلی خود آپ کے پاس آتی ہے اور آپ کو اسے تھپ تھپانے دیتی ہے تو یہ ایک چھوٹا سا غیر متوقع لمحہ ہوتا ہے۔ یہ لمحہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کی تمام تر تکالیف کے باوجود اس میں اب بھی حیرت اور خوبصورتی موجود ہے۔ واہ، یعنی یہ اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ برے دنوں میں بھی ہمیں چھوٹی چھوٹی اچھی چیزوں پر توجہ دینی چاہیے۔ جی، جیسے ایک اچھی کافی یا سڑک پر ناچتا ہوا کوئی بچہ۔ بالکل، یہ چھوٹے لمحات ہمیں زندگی کی بڑی مشکلات کا سامنا کرنے کی طاقت دیتے ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ وجود کی خوبصورتی اس کے ساتھ آنے والے دکھوں پر بھاری پڑ سکتی ہے۔ تو اب جب ہم نے ان تمام 12 اصولوں پر بات کر لی ہے، ان کا مجموعی پیغام کیا نکلتا ہے؟ یہ کتاب ہمیں زندگی گزارنے کا کون سا راستہ دکھا رہی ہے؟ بنیادی پیغام تو یہی ہے کہ زندگی کی مشکلات کو تسلیم کرتے ہوئے ذاتی ذمہ داری قبول کی جائے۔ دنیا پر تنقید کرنے سے پہلے اپنے گھر کو، اپنی ذات کو ترتیب دیں، سچ بولیں اور بامعنی چیزوں کا انتخاب کریں، نہ کہ آسان راستوں کا۔ کتاب کے آخر میں پیٹرسن کچھ سوالات اور جوابات کا ذکر کرتے ہیں جو ایک طرح سے ان تمام اصولوں کا خلاصہ ہیں۔ جی، وہ ایک طرح سے پوری کتاب کا نچوڑ ہے۔ مثلاً ایک سوال ہے، دنیا کے ساتھ کیا کروں؟ اور اس کا جواب ہے، ایسے رہو جیسے وجود عدم وجود سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ پہلے اصول کی عکاسی ہے۔ سیدھے کھڑے ہوں ذمہ داری کے ساتھ۔ بالکل۔ ایک اور سوال ہے، ایک ٹوٹے ہوئے ملک کا کیا کروں؟ اس کا جواب ہے، اسے سچ کے محتاط الفاظ سے دوبارہ جوڑ دو۔ یہ تو سیدھا سچ بولنے والے اصول کی طرف اشارہ ہے۔ جی بالکل، یعنی ایمانداری اور واضح گفتگو ہی حل ہے۔
تو آخر میں یہ کتاب ذاتی اصلاح اور ذمہ داری کے ذریعے ہی دنیا میں بہتری لانے کا پیغام دیتی ہے۔ بالکل، یہ افراتفری کا تریاک ہے۔ اپنی زندگی میں نظم پیدا کریں تاکہ آپ دنیا کی مشکلات کا ہمت اور معنی کے ساتھ سامنا کر سکیں۔ یہ جارڈن پیٹرسن کی کتاب 12 رولز فار لائف پر ہماری گہرائی سے کی گئی گفتگو کا اختتام تھا۔ یہ اصول ہمیں افراتفری کا مقابلہ کرنے اور ایک بامعنی زندگی گزارنے کے لیے عملی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ اور ان اصولوں کا مقصد ہمیں محدود کرنا نہیں بلکہ ہمیں آزاد کرنا ہے تاکہ ہم اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق جی سکیں۔ یونیورسل لاجک کے ساتھ اس علمی سفر میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ جانے سے پہلے ایک سوچنے کے لیے ایک نکتہ چھوڑے جا رہے ہیں۔ اگر کسی کو اپنی زندگی کے لیے صرف ایک اصول بنانا ہو جو اس کے ذاتی افراتفری کے تریاک کے طور پر کام کرے تو وہ کیا ہوگا؟